बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी एक छोटा सा लतीफ़ा आपके सामने रखता हूँ आज का, और वो ये है कि आज वज़ीर मुमलकत IT जो शिज़ा फ़ातिमा साहिबा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कौम को एतमाद में लिया है। कौम को कैसे एतमाद में लिया है कि जी बिल्कुल इंटरनेट स्लो जो हुआ है या इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आई है, वो हम हलफन कहते हैं कि फायर वार नहीं लगाई, बल्कि उसकी जो रीज़न बताई गई है वो सुन लें ज़रा, कि जो ऐप्स नहीं चलती हैं और जब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा VPN यूज़ करते हैं तो वो जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है या इंटरनेट में रुकावट आती है। हमने फायर वाल नहीं लगाई है, ये वो शिज़ा फ़ातिमा साहिबा बिल्कुल हलफन कह रही थी। इनके लिए किसी साहब ने कहा था, उनका नाम मैं बताता हूँ आपको, कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब नाम है उनका। उन्होंने कहा था कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, दूसरा ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अब जिस कौम को, जिस यूथ को, जिस नस्ल को, ये 21वीं सदी की नस्ल जो पढ़ी लिखी और अक्ल और शऊर रखती है, उसको ये लोग मीडिया के ऊपर आके बता रहे हैं कि जी फायर वाल या इंटरनेट या जो हमने एक्स बंद किया हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि एक्स कैसे बंद हो गया है, वो भी VPN ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया इसलिए एक्स बंद हो गए। कैसे कैसे लोग मुसल्लत कर दिए हैं इन्होंने कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा वाकई ये पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस नस्ल को, जो नस्ल इनकी हर तबाहकारी देख चुकी है और इनकी हर चाल समझ चुकी है और इनका हर हथकंडा समझ चुकी है, उस नस्ल को ये अब लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जनाब फायर वाल नहीं लगाई गई। तो चाइना आप मैंगो लेने गए थे, चाइना के साथ जो मुआहदे करते फिर रहे हैं और जोम के ऊपर जो आप फायर वाल के लिए एप्लीकेशनें देते फिर रहे हैं और जो ख़रीद रहे हैं फायर वाल की, और एक मिनिस्टर आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है, मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ, जो वज़ीर इत्तलाआत हैं पंजाब की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो कहती हैं कि जी हमारे पास फायर वाल आ चुकी है, अब हमारे पास फायर वाल मौजूद है। और शिज़ा फ़ातिमा साहिबा कहती हैं जी फायर वाल नहीं लगाई है, हम हलफ देते हैं इस बात का। तो ताकतवर से गुजारिश क्या करें, उन्होंने जो हमारे ऊपर नमूने मसलत करने थे वो कर दिए हैं। तो अब यही कहा जा सकता है कि कम से कम कोई पढ़े लिखे लोग मुसल्लत कर देते, भले ही आपने फार्म 47 के लोग मुसल्लत करने थे पाकिस्तानी कौम के ऊपर, हम आपकी उस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन सर आंखों पे आपकी वो जो आपने गेम खेली है 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी रात को जो भी आपने गेम खेली है, वो आपकी सर आंखों पर। अब कौम क्या करे, लेकिन कम से कम पढ़े लिखे नमूने, किसी यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कोई पढ़े लिखे लोग जो हैं पाकिस्तान पर मुसल्लत करते, कम से कम कि इस तरह के लतीफ़े तो हमें सुनने को ना मिलते। अब वो मरियम नवाज साहिबा हैं महारानी, वो अपनी स्पीच करती हैं तो पहले तो कहती हैं कि जी मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ, थोड़ी देर बाद उसी अगले अल्फाज में कहती हैं नहीं वाक़या तो बहुत बड़ा है। अब पता ही नहीं चलता कि वो छोटा वाक़या सुनाना चाहती हैं या बड़ा वाक़या सुनाना चाहती हैं। जैम्बर लगे होते हैं गाड़ी में, नमूने देखें आप, जैम्बर लगे हैं गाड़ी में और शुएब को कॉल हो रही है। अब वो कॉल किस तरीके से चली गई समझ नहीं आ रही। और अब जितनी बारिशें हुई हैं तो क्या शुएब ने वैपर लेके वो पानी साफ़ करने थे? तो ये सारे नमूने जो इकट्ठे किए हैं, कम से कम ताकतवर को हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वैसे तो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बाकी जितने भी इदारे हैं उनके ऊपर आपने अपने चेयरमैन लगा दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चेयरमैन वापडा देख लें, चेयरमैन सुई नादरन देख लें, चेयरमैन स्पार्को देख लें, चेयरमैन कोई भी देख लें, किसी का भी आप देख लें, वो सारे ताकतवर ने अपनी मर्जी के लगा दिए, चेयरमैन नैब कोई भी। लेकिन कम से कम पाकिस्तान के ऊपर भी पढ़े लिखे लोग नमूने लगा देते, वही लगा देते जो आपने वहाँ पर इदारों पे लगाए हैं, उन्हीं को लगा लेते। हम ये एक्सेप्ट कर लेते कि पाकिस्तान पे कंप्लीट मार्शल लॉ है, कम से कम नीम मार्शल लॉ जो आपने लगाया हुआ है। कौम को पता है, कौम बेवकूफ़ नहीं है, कौम को सारी चीज़ें पता है, एक एक इची बीची पता है कि आपने किस तरीके से। और मामला 9 मई का नहीं है, मामला 9 मई का है ही नहीं।
آپ نے اگر ایمل ولی خان کی وہ جو انٹرویو ہے وہ سنا ہوگا منصور شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایمل ولی خان جیسا شخص جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے بیانات ملتے ہیں، جس کے خلاف پی ٹی آئی کے اور بڑی مطلب کہ سپیچز ملتی ہیں، اس شخص نے بھی یہ بات کی ہے کہ معاملہ 9 مئی کا نہیں ہے. 9 مئی ایک ڈرامہ تھا جو رچایا گیا اور ایک خاص پارٹی کے لیے، بعد میں وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں پوری قوم جانتی ہے. اب مسئلہ 9 مئی نہیں ہے، مسئلہ 9 فروری ہے. یہ جو 9 فروری کو دھاندلا پھیرا گیا ہے نا، یہ اصل مسئلہ ہے. اور جس دن یہ پٹیشن لاگ جانی ہے فارم 47 فارم 45 والی، اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہر چیز سامنے آ جانی ہے اور پتہ چل جانا ہے. اب یہ بات بھی لیاقت چٹھا صاحب جو ڈپٹی کمشنر راول پنڈی تھے انہوں نے واضح کی تھی کہ چیف الیکشنر کمشنر سکندر سلطان راجہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس دھاندلی میں ملوث ہیں. یہ جو الیکشن ہوا ہے فارم 47 فارم 45 کا معاملہ بنا ہے، اس میں یہ دونوں لوگ ملوث ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف بار بار، پوری قوم بار بار کہہ رہی ہے کہ کہاں ہے ڈپٹی کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا. کم از کم اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلاتے، اپنے چیمبر میں بلا لیتے، اپنے کورٹ روم میں بلا لیتے اور وہاں پر روسٹم پر اس سے پوچھتے کہ لائیو دکھاتے، قوم دیکھتی، اپنا اعتماد بحال کرتے قوم کے اوپر. لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے جی. آگے چلتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آج کھاریاں کسی دعوت پہ آ رہے تھے تو ان کے اوپر گرفتاری کی ناکام کوشش کی گئی ہے. یہ خبر چل رہی تھی مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بے بنیاد خبر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تو یہ تب بھی دکھایا جائے گا جب ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں. تو ہو بھی سکتا ہے. شیر افضل مروت نشانے پر بھی ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے حال ہی میں، یہ جو بھی کل پرسوں عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت سے ملاقات کی ہے، تو بڑی ذمہ داری شیر افضل مروت صاحب کو سونپ دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے 22 اگست کو راول پنڈی یعنی کہ اسلام آباد کا جو ترنول کا جلسہ ہے اس کو لیڈ کرنا ہے، احتجاج کو لیڈ کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے اور لوگوں کو پنجاب سے نکالنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی شیر افضل مروت صاحب جب KPK میں تحریک چلا رہے تھے، پھر پنجاب میں وہ انٹر ہوتے ہیں اور مریم صاحبہ کی حکومت تھی تو شیر افضل مروت صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. لیکن 2 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکے. شیر افضل مروت صاحب کو خارج کیا گیا مقدمہ اور چھوڑ دیا گیا. یہی بات ہے کہ اب شیر افضل مروت صاحب دوبارہ میدان میں آ چکے ہیں، ایکٹیو ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کو گلے لگا کے آئے ہیں، جفیاں ڈال کے آئے ہیں اور بڑی کان میں سرگوشیاں عمران خان صاحب کی سن کے آئے ہیں. تو ان کے اندر جو ایک نیا جنون، ایک نیا ولولہ ہے وہ اٹھے گا. تو شیر افضل مروت صاحب نے ایک تو جلسہ مانسیرا میں تھا، اس میں اسپیچ کی، اس میں بڑا انہوں نے دھواں دار خطاب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی تقریر کا جواب دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے. وہ بات جو مجھے کیوں نکالا اس کا جواب خاص کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو جب کوئی چور چوری کرتا ہے یا کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کے، منہ کالا کر کے، جوتوں کے گلے ہار ڈال کے تو اس کو گھمایا جاتا ہے. آپ کو تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، آپ کو تو صرف نکالا گیا ہے. تو آپ نے جتنی لوٹ مار کی ہے تو شیر افضل مروت صاحب نے بتا دیا کہ ہونا کیا چاہیے تھا. آگے پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں انٹر ہونے جا رہا ہوں، پنجاب میں آؤں گا. مریم صاحبہ کو انہوں نے بالکل واضح کلیئر کیٹیگوریکل بتایا ہے کہ میں ان کو بتا دوں کہ اگر کسی نے بھی عوام کے اوپر گولی چلائی احتجاج کے دوران تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش سے برا حال ان کا ہوگا. یہ گارنٹی ہے. جو مریم صاحبہ کہتی ہیں نا کہ ان کے ساتھ میں ظالمانہ سلوک کروں گی، تو مریم صاحبہ یہ شیر افضل مروت صاحب نے گونج کے بتایا ہے کہ اگر کسی کے اوپر گولی چلائی گئی تو یہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ آپ بھول جائیں. ماڈل ٹاؤن میں آپ نے جو قتل و غارت کرا دی تھی
اس بار آپ کا پالا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے اور نظام نے گھٹنے ٹیکنے شروع کیے ہوئے ہیں. نظام تتر بتر ہو رہا ہے, گھبرا چکا ہے. عمران خان صاحب نے کہا یہ بوندل چکے ہیں, یہ گھبرا چکے ہیں. تو یہ گھبراہٹ میں اس طرح کے پنگے کریں گے, شرارتیں کریں گے اور اریسٹ کریں گے. 22 اگست کو جلسہ ہے, کیا یہ جلسہ ہونے دیا جائے گا؟ اس کے حوالے سے میں چھوٹی سی آپ سے چیزیں شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو کوشش کی جائے گی کہ لوگوں کو اٹھایا جائے, مرکزی رہنماؤں کو اٹھایا جائے. کے پی کے سے لوگ انٹر ہوں گے لیکن ناکے لگائے جائیں گے, کنٹینر رکھے جائیں گے, روڈ بلاک کیے جائیں گے اور وہ جو اٹک والا پل ہے اس کو بند کیا جائے گا. پھر پنجاب سے جو قافلے انٹر ہوں گے تو جہلم والا پل بند کر دیا جائے گا. یہ سارے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں یہ کیے جائیں گے. لیکن شیر اعظم مروت صاحب نے کہا ہے مجھے کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے, بالکل کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نکلیں 22 اگست کو اسلام آباد میں, ہر حالت میں میں جلسہ کروں گا اور میں نکلوں گا. آپ نے نکلنا ہے, پنجاب کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ نکلنا. آج لاہور میں بھی ریلی نکالی گئی تھی اور آئی ایس ایف کے لوگوں کی جانب سے جو یونین ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, انہوں نے نکالی. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اور شوکت بسرا صاحب اور ساتھ میں جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس کے حوالے سے میں بتا دوں, ایک تو انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جو میرے ساتھ ہوا 9 فروری اور 8 فروری کے درمیان رات کو, ایک تو میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. میرے سے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے وہ ووٹ کہاں ہے, اس ووٹ کی آپ نے حفاظت نہیں کی. دوسرا انہوں نے بتایا کہ میرا گریبان پکڑ کے مجھے آر او کے دفتر سے باہر نکال دیا گیا. ساتھ والے حلقے میں انہوں نے بتایا 130 جو نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا حلقہ تھا, اس میں مجھے انہوں نے بتا رہے تھے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آر او کو راتوں رات چینج کر دیا گیا اور اس کو ہسپتال میں پہنچا دیا گیا. تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بڑی لیڈ کے ساتھ جیتی ہوئی تھی. پھر شوکت بسرا صاحب انہوں نے چیلنج کیا, انہوں نے کہا کہ اجاز الحق کی برسی گزری ہے, ضیاء الحق کی برسی گزری ہے, اجاز الحق کے والد صاحب ہیں وہ میرے مخالف تھے, تیسرے نمبر پہ وہ جیتے ہوئے ہیں جس حلقے سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. تو میں نے ان کو حلفاً کہا ہے کہ آپ حلف دے دیں کہ آپ فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے ہیں. تو میں پریس کانفرنس کروں گا, قوم سے معافی مانگوں گا, آپ سے معافی مانگوں گا اور اپنا ٹریبیونل میں جو کیس ہے وہ واپس لے لوں گا. بڑا سمپل انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف حلف دے دیں, کسی جگہ پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے حلف دے دیں, خانہ کعبہ شریف حرم شریف میں دے دیں, کسی مسجد میں حلف دے دیں, پریس کانفرنس کر کے حلف دے دیں, تو میں اپنا ٹریبیونل سے کیس واپس لے لوں گا. یہ حالت آ چکی ہے, یہ چیزیں ہیں کہ آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں وہ الیکشن اکاؤنٹیبلٹی جو وہ تو بہت دور کی بات ہے, اکاؤنٹنگ کے دوران, گنتی کے دوران ان کی سیٹیں کم کی جا رہی ہیں اور جو ووٹ ہیں ان کی گنتی کے دوران وہ سارے کے سارے ووٹ ڈسٹرائے کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے مسترد شدہ ووٹ ہیں. 7,000 ووٹ جو ہے مسترد کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں کہاں لے کر جائیں گی؟ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں. حالات بہت خراب ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.